الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم بزرگ اور دوستو عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ محمد کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو تنبیہ فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یقین جانیے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قصور پر استغفار کرتے رہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اجماع امت ہے، امت کے علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، غلطیوں سے پاک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، یہ شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، امام الرسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے پاک ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قصور کا اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے۔ اس کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ تو مفسرین حضرات ارشاد فرماتے ہیں، شیخ امیر محمد اکرم اوان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے اکرم التفاسیر میں، اور شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدد ذل العالی نے ترجمۃ القرآن کے خلاصہ میں جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ذمہ دو کام ہوتے ہیں، دو قسم کے۔ ایک وہ ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل کی جاتی ہے، اٹل فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ دوسری قسم وہ ہوتی ہے کہ احکامات تو شریعت کے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، ان میں جو تفصیلات ہوتی ہیں اس کی تفصیلات میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو اجتہاد کرنا پڑتا ہے، اپنی رائے سے فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے پیغمبر کو اجتہاد کرنے کی۔ تو اجتہاد جو ہوتا ہے، اجتہاد میں اگر امت میں سے کسی مجتہد سے اجتہادی غلطی ہو جائے تو اگر اجتہاد کر رہا ہے امتی ٹھیک ہو گیا تو دگنا ثواب ملتا ہے، اگر اجتہاد غلط ہو گیا پھر بھی ایک درجہ ثواب تو ملتا ہے مجتہد کو۔ لیکن اللہ کے پیغمبر سے جو اجتہاد میں جو زیادہ مناسب بات تھی وہ چھوٹ جائے تو پھر بھی یہ پیغمبر کی شان کے خلاف ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام اور بلند شان کے خلاف ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ ترک اولیٰ کا صدور۔ دو باتیں ہیں
پہلی بات بھی ٹھیک ہے، دوسری بات بھی ٹھیک ہے۔ پہلی بات اگر کر لیتے تو زیادہ مناسب تھی، اللہ کے پیغمبر نے نہیں کی، تو اس کو کہتے ہیں ترک اولیٰ کا صدور ہو جانا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مرتبہ ایسا ہوا ہے، جیسا کہ جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں جب مشورہ ہو رہا تھا تو دو قسم کے رائے تھیں۔ ایک رائے یہ تھی کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، دوسری رائے یہ تھی کہ ان سے فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں رحمت کا، ہمدردی کا جذبہ زیادہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رائے کو پسند فرمایا کہ چلو ان کو قتل نہ کیا جائے اور ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے۔ یہ حکم بھی ٹھیک تھا، شریعت کے مطابق تھا، صحیح تھا، لیکن جو پہلی رائے تھی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ مناسب تھی، زیادہ بہتر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رائے کو چھوڑ دیا، تو یہ ہوتا ہے ترک اولیٰ کا صدور، کہ پہلی بات جو زیادہ بہتر تھی وہ چھوٹ گئی۔ غلطی وہ بھی نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ یہ جو ترک اولیٰ ہے، جو بہتر بات تھی، اس کو چھوڑنے پر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اے میرے پیغمبر آپ سے جو قصور ہوا ہے اس پر آپ استغفار کرتے رہیں۔ یہ تو آپ کا شان ہے، آپ کا مقام ہے، اور کہنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو کہہ سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کائنات کی کوئی ہستی اللہ کے پیغمبر کو یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ نہ کسی کی جرأت ہے، نہ کسی کی مجال ہے، نہ کسی کو اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہیں، مالک ہیں، معبود برحق ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرماتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کو حق حاصل ہے، کسی اور کو یہ الفاظ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر رحمت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بھی استغفار فرمائیے، ایمان والے مردوں کے لیے بھی استغفار فرمائیے، ایمان والی عورتوں کے لیے بھی استغفار فرمائیے۔ اللہ اپنے محبوب پیغمبر کو حکم فرما رہے ہیں، اپنی امت کے مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے استغفار فرمائیں۔ کیسی رحمت ہے! اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ بخشنا چاہتے ہیں، معاف کرنا چاہتے ہیں، اس کا اسباب پیدا فرما رہے ہیں، اپنے پیغمبر کو فرما رہے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان مقدس سے آپ ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا فرمائیں، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بخشش کی دعا فرمائیں گے، استغفار فرمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ضرور مغفرت فرمائیں گے۔ تو یہ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے پیغمبر کو کہ آپ ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتوں کے لیے بھی استغفار فرمائیں۔ لیکن ایمان والوں کے لیے جن کے اندر ایمان ہے، ایماندار لوگ ہیں، فرما بردار لوگ ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں، یہ جو فرما بردار ہوتے ہیں ان سے بھی کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، قصور ہو، انسان جو ہیں ہو جاتا ہے، کبھی کبھی سستی ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے میرے پیغمبر آپ ان کے لیے بھی استغفار فرما دیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر حرکت کو دیکھ رہے ہیں اور تمہارے ہر ٹھکانے کو دیکھ رہے ہیں، تمہارے چلنا پھرنا رہنا سہنا ہر بات اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی علم ہے۔ تو یہ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما دیا کہ آپ بھی مومن مردوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے استغفار فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں، اتنے رحیم ہیں، اتنے کریم ذات ہیں کہ اپنے پیغمبر کو اپنے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کے لیے استغفار کا حکم فرما رہے ہیں۔ تو اس امت کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرنی چاہیے، اطاعت کرنی چاہیے، اتباع کرنی چاہیے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔